نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قضاء کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے اندر آپ کا کوئی جو روزہ ٹوٹ گیا ہو، رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد اس کی جگہ اور روزہ رکھنا یہ قضاء کہلاتا ہے۔ جبکہ کفارہ کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر آپ نے کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا یا میاں اور بیوی نے ہم بستری کر لی، اس وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے تو اس پہ کفارہ لازم آتا ہے۔ اور کفارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو مسلسل 60 دن روزے رکھنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی مسلسل 60 دن روزہ رکھنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہوتا ہے، یا یہ ہے کہ کھانا نہیں کھلا سکتا تو 60 مسکینوں کو 1.25 کلو گندم کے مطابق ان کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ لیکن جو شخص 60 دن کے مسلسل روزے رکھنا چاہ رہا ہو، ان میں سے کسی ایک دن بھی بیچ میں ناغہ ہو گیا تو دوبارہ نئے سرے سے 60 روزے مکمل کرنے ہوں گے، بیچ میں ناغے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگرچہ بیمار ہو جائے، ایک آدمی مسلسل کفارہ کے روزے رکھ رہا تھا 60 اور بیچ میں بیماری آ گئی کوئی، تو پھر بھی دوبارہ نئے سرے سے روزے رکھنا اس کے لیے 60 روزے مکمل کرنا ضروری ہوں گے۔ البتہ جو حیض والی عورت ایسی ہو کہ وہ کفارے کے روزہ رکھ رہی تھی اور بیچ میں حیض آ گیا تو حیض کی وجہ سے اس کا وہ تسلسل نہیں ٹوٹے گا، لیکن جیسے ہی اس کی حیض والے دن ختم ہو جائے گا اگلے ہی دن اس پر لازم ہوگا کہ وہ اپنے باقی روزوں کو بھی تسلسل کے ساتھ قائم رکھے اور اپنے 60 روزے مکمل کرے۔ اسی طرح اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک رمضان کے اندر کسی آدمی نے ایک روزہ توڑا، اس کا کفارہ بھی وہی ہے جو بیان کر دیے، لیکن اسی ایک ہی رمضان کے اندر ایک آدمی نے کئی روزے توڑ دیے، مثلا 3 روزے توڑ دیے، تو تب بھی اس کا کفارہ ایک ہی ادا کرنا ہوگا۔ مثلا ایک آدمی نے ایک رمضان میں 3 روزے توڑ دیے تو اب اس کی قضا بھی کرنی لازم ہوگی۔ جب بھی کوئی شخص روزہ توڑے گا قضا لازماً قضا لازم ہوتی ہے، وہ الگ سے کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ تو جیسے ایک آدمی نے ایک رمضان میں 3 روزے توڑ دیے، اب اس کے اوپر 3 روزوں کی قضا بھی لازم ہے اور ساتھ میں 60 دن کے مسلسل روزے بھی رکھنا ضروری ہوں گے، گویا کہ اس آدمی کے اوپر 63 روزے اور لازم ہو جائیں گے اگر وہ روزوں کی صورت میں کفارہ ادا کرنا چاہ رہا ہے۔ ہاں البتہ 2 مختلف رمضان میں، یہ کئی رمضان میں ایک آدمی نے روزے توڑے ہیں، مثلا 3 روزے ایک رمضان میں توڑے اور پھر اگلے ایک اور رمضان میں بھی اس نے روزے توڑے ہیں، تو پھر اس اعتبار سے پھر جو ہے اسے الگ الگ کفارے ادا کرنے ہوں گے۔ البتہ ایک رمضان میں اس نے کئی روزے توڑے ہوں تو اس صورت میں صرف ایک ہی کفارہ ہوگا۔ اسی طرح جو کفارہ لازم آتا ہے وہ صرف رمضان کا روزہ توڑنے کی وجہ سے کفارہ لازم آتا ہے۔ رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ اگر جان بوجھ کے توڑ دیا تو اس کا کفارہ لازم نہیں آتا، اس میں صرف قضا ہی لازم آتی ہے۔ البتہ جیسے رمضان کا ایک آدمی نے روزہ توڑا تھا اور ٹوٹ گیا تھا اور رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد اس کی قضا کر رہا ہے، اب وہ والا روزہ بھی اس نے اگر توڑ دیا تو اس کی وجہ سے بھی کفارہ لازم نہیں آئے گا، اگرچہ وہ رمضان کا روزہ ہے اس کی قضا کر رہا ہے، لیکن چونکہ وہ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد اس کی قضا کر رہا تھا، وہ اس کو جان بوجھ کر توڑ دیتا ہے تو تب اس پر جو ہے صرف قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔